ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو بالانثیٰ، مؤنث کی یعنی بیٹی کے پیدا ہونے کی، ظل وجہہ مسودا، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسوداً سیاہ، وہو کظیم، اس حال میں کہ وہ گھٹ جاتا ہے، یتوارا من القوم، وہ چھپتا ہے قوم سے، من سوء، اس برائی کی وجہ سے، ما بشرا، جو خبر دی گئی اس کو، ایمسکہ، کہ وہ اس کو روک لے، علی ہون، ندامت پر، ام یدسہ، یا اس کو دفن کر دے، فی التراب، مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے عمدہ مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ دوستو، یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ بیان فرمایا۔ ابتدا میں آپ حضرات نے یہ پڑھا تھا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو دو خدا مت بناؤ، ایک خدا ہے۔ اب انہوں نے تقسیم کی، دو خدا بنائے۔ یہاں پر دو خدا سے مراد اللہ کے ماں سوا تمام بت ہیں۔ ویسے تو ان کے طرح طرح کے خدا تھے، بارش کا خدا الگ، رزق کا خدا الگ، رات کا خدا الگ، دن کا خدا الگ، صبح کا خدا الگ، سفر کا خدا الگ، حضر کا خدا الگ، انہوں نے، لیکن یہاں پر ہیں اللہ کے ماں سوا تمام معبودان باطلہ۔ اب دو خدا ایسے بن گئے، ایک اللہ کی ذات اور اللہ کے ماں سوا تمام بتوں کی ذات۔ اب انہوں نے تقسیم یہ کی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں نظریہ یہ بنایا کہ اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، یہ ان کا ایمان تھا، اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، اور یہ جو معبودان باطلہ ہے یہ اللہ سے لے کر دینے والے ہیں۔ یہ جو معبودان باطلہ جتنے بھی بت ہیں یہ اللہ سے لے کر دینے والے ہیں، اور جو ہمیں ملتا ہے اس میں سے حصہ ہے کس کا؟ ان معبودان باطلہ کا۔ اب آپ کو پچھلے رکوع کا سارا خلاصہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ دینے والے ہیں، یہ لوگ لے کر دینے والے ہیں، اور اس میں سے حصہ ہے ان کا، معبودان باطلہ کا، ہمیں ان کا حصہ نکالنا چاہیے۔ اچھا، جو میں سمجھا ہوں نا اس رکوع سے، اس کو ذرا غور کریں۔ انہوں نے، چونکہ اللہ رب العزت بیٹی کے پیدا ہونے پر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اور بیٹی کو اللہ رب العزت نے کیا قرار دیا ہے؟ اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک تقسیم تو رزق کے حوالے سے یہ کی جو میں نے آپ کو بتا دی، دوسری تقسیم انہوں نے یہ کی کہ چونکہ اللہ کی رحمت ہے بیٹی، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر اللہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا بیٹیاں اللہ کی ہو گئیں، بیٹے ہمارے ہو گئے۔ بیٹیاں کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئیں، اور بیٹے کس کے ہو گئے؟ ہمارے ہو گئے، کہ ہم تو چونکہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر تو برداشت نہیں ہے، اللہ کے اندر تو برداشت ہے، اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے، اور بیٹیاں اللہ کی رحمت بھی، جبکہ یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے، وہ بیٹی کے آنے پر اللہ نے رحمت قرار دیا ہے، کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو وہ کیا بنے گی؟ رحمت بنے گی۔ یہ نہیں ہے
کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں خاص کر دو تاکہ اللہ بیٹیوں کی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہ فرمائیں اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ویسے بھی گناہ ہے۔ اب اللہ کی ذات کو اپنے لیے اولاد پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی کیا ہو؟ اولاد ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اولاد کے اعتبار سے، جس کو ہم جنا کہتے ہیں، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے جنم دیا نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا۔ تو جو چیز اللہ کو پسند ہی نہ ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ چونکہ رحمت عطا کرتے ہیں اس لیے بیٹیوں کی نسبت کس کی طرف کر دیں؟ اللہ کی طرف کر دیں، جبکہ میں نے عرض کیا کہ بیٹی کے پیدا ہونے سے رحمت آتی ہے۔ دو حدیثیں یہاں پر میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جس وقت یہ مسلمانوں میں بھی یہ عذاب آ گیا کیا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، چونکہ سلسلہ تو وہیں ہندوؤں سے چلا آ رہا ہے نا جی، ہندوؤں کے ساتھ رہنا سہنا تھا تو وہ عقائد ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بیٹی پیدا جو ہوتی ہے پہلی، ہمارے ہاں انسانوں میں اور پھر مسلمانوں میں بھی تو بڑے سخت الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ جی پہلی بیٹی پیدا ہو گئی، اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، رونا دھونا بھی ہوتا ہے، ساس بھی رو رہی ہے، سسر بھی رو رہا ہے، جبکہ ان کو تو غرض ہی کوئی نہیں ہے ساس سسر کو، وہ بھی رو، بلکہ سب سے زیادہ شور مچائی ساس سسر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک لفظ عام طور پہ سننے کو ملتا ہے، وہ میں بول دیتا ہوں، کلموہی، یہ الفاظ پہلا جو جملہ نکلتا ہے نا، کلموہی آ گئی ہمارے گھر میں، اب ہماری بیٹے کی جو ہے نا خاندان کا نام ختم ہو جائے گا، یہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب بیٹیاں ہی ہوں گی، جبکہ خاندان کا نام تو رابعہ بصریہ سے بھی چلا، خاندان کا نام تو مریم سے بھی چلا، خاندان کا نام تو اور بے شمار عورتیں دنیا میں آئی ہیں، ان سے بھی خاندان کے نام روشن ہوئے۔ اور اگر سچی بات دیکھی جائے تو پیارے پیغمبر کے خاندان کا نام بھی تو ایک بچی سے ہی چلا، حضور کا تو بیٹا کوئی بھی نہیں تھا، حضور کی تو بیٹیاں بھی دنیا سے چلی گئی تھی، ایک حضرت فاطمہ تھی جس کی نسبت سے آج اللہ کے پیارے پیغمبر کا خاندان چل رہا ہے۔ تو بیٹی سے تو خاندان چل جاتا ہے، بیٹے سے تو خاندان چلنے کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کیجئے گا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلا بچہ پیدا بھی بیٹی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ میری طرف سے اس عورت کو خوشخبری سناؤ، میری طرف سے اس عورت کو کیا سناؤ؟ خوشخبری سناؤ کہ تو بھی مبارک ہے اور تیرے پیٹ سے پیدا ہونے والی بھی مبارک ہے، تو بھی مبارک ہے اور تیرے پیٹ سے پیدا ہونے والی بھی مبارک ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کو یہ کہنا کہ چونکہ ایک کمزور نے کمزور کو جنا، ایک کمزور نے، چونکہ عورت کمزور ذات ہے، ایک کمزور نے کمزور کو جنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجہ سے تم دونوں کو بابرکت فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا عطا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ پوچھے، یا اللہ مزید اگر آپ کسی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ نے پھر فرمایا میں دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ سب سے زیادہ کس بندے سے خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تیسری بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اور یہ 3 بیٹیوں والا معاملہ یہ خود رسول اللہ نے بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی خدمت کی، ان کی تربیت کی، وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا، جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ میں دوستو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بنیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پڑوسی ہونا یہ بھی ایمانداری کی علامت اور نشانی ہے، خوشخبری ہے کہ کسی آدمی کو اچھا پڑوسی مل جائے، اور اگر کسی آدمی کو جنت میں حضور جیسا پڑوسی مل جائے۔ لوگ حضور کی زیارت کرنے کے لیے ہفتوں انتظار کیا کریں گے اور پڑوسی کو روزانہ دیدار ہو جایا کرے گا۔ تو اس لیے 3 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے آخر پہ ایک کا بھی فرما دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ قیامت والے دن ہوگا۔
تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو عکس مشرکین کا بیان کیا تھا، اب ذرا میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، کیا وہ عکس اور نقش ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ سچی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، جو عام طبقہ ہے نا، عام طبقہ، جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، حقیقت ہے ان کو کوئی نہیں پرواہ ہوتی، وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے بیٹی دے دی، اللہ نے بیٹا دے دیا، اور ان کے تو ہوتے بھی ماشاءاللہ 12 15 ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، ان کے ہاں 2 ہی تو پیدا کرنے تھے جی، اب کیا کریں، 2 بھی بیٹیاں پیدا ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عطا کرے۔ اولاد کا آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، مال کا آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تو دعا کی ہے نا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اولاد کی تو کیا کی ہے؟ دعا کی ہے، یا اللہ سونے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے یہ کوئی نہیں کہی دعا کی کہ یا اللہ سونے مال عطا فرما۔ بات نہیں سمجھے؟ تو مال کا آنا یہ تو اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اللہ راضی ہے، کسی کو اربوں روپے دے دے اللہ اس سے راضی ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ اولاد کا آنا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جس کو اپنی خاص نعمت عطا کرتے ہیں، اور نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ اولاد بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ اب میرے دوستو، اس کو نقش کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کتنا پایا جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جو میری سمجھ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر 100% نہیں تو 99% تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز کیا پائی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک گھر تھا، ان کے ہاں جناب 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 7 بیٹے۔ بیٹیاں بھی بیچ میں آتی رہیں، 2-3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئی، بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ میں یقین کر کے آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ 8واں جس وقت، یعنی 2-3 بیٹیاں تھیں، پھر 7 بچے تھے، یعنی 11 ٹوٹل تھے۔ جب 12واں بچے کی ولادت ہوئی تو مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ پتہ نہیں اس بی بی نے محلے میں مشہور بھی تھی، چیلنج بھی کیا ہوا تھا کہ میں نے 8 بیٹے پیدا کرنے ہیں۔ تو کچھ اندھیرا تھا، کچھ بجلی بند تھی، تو جس وقت ولادت ہوئی تو دائی کہنے لگی کہ جی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ مٹھائی لے آئے تقسیم کرنے کے لیے کہ جی لو جی 8 بچے پیدا ہو گئے۔ جب روشنی ہوئی، بجلی آئی تو پتہ چلا بیٹا نہیں بیٹی تھا۔ آپ یقین کریں وہ مٹھائی واپس لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے مٹھائی تقسیم ہی کوئی نہیں کری۔ جی حقیقی واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی 7 بیٹے دے کر بھی خوشی ملی نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اب ذرا غور کریں ترجمے کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹیاں۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہیں، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو پاکی کا لفظ ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں سبحانہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ کو عیب پسند نہیں۔ اللہ ہر گندگی سے پاک، اللہ کو کوئی گندگی پسند نہیں۔ اللہ ہر شریک سے پاک، اللہ کو کوئی شریک پسند نہیں۔ اس لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ سبحانہ، اللہ پاک ہیں، یعنی اللہ کو اولاد پسند ہے ہی نہیں، اللہ کی اپنی اولاد پیدا ہو۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی بندہ یہ چاہے کہ مجھے بیٹے ملیں اور اللہ کو بیٹیاں ملیں، اللہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا تڑک کے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں جبکہ اللہ پاک ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بِالْأُنثىٰ، بیٹی کی۔ انثیٰ کا معنی ویسے تو مؤنث ہے لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں بیٹی کی۔ ظل وجہہ، ظل کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، وجہہ اس کا چہرہ، مسودن سیاہ، مسودن سیاہ۔ اب مسودن کا جو لفظ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کالا سیاہ کپڑا، کالا سیاہ کپڑا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسودن کہا جاتا ہے۔ عام کالا نہیں، کچھ کالے ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی شائننگ ہوتی ہے، وائٹنس ہوتی ہے۔ یہ وہ کالا ہے جس کو بالکل ہم کیا کہتے ہیں؟ پیور کالا، ہاں کالا سیاہ، نہیں سمجھے؟ کالا سیاہ، مسودن، تو ان کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔
وہو کظیم، اور وہ گھٹ جاتے ہیں۔ کظیم کا معنی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی اندر ہی اندر گھٹے نا، کسی کو کڑن ہوتی ہے، اے یہ کیا ہو گیا، تو کظیم کا معنی یہ ہے۔ اصل کظیم کا معنی کیا ہے بھلا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کظیم کا معنی ہوتا ہے کسی کو چک مارنا۔ جب آدمی کڑتا ہے نا، پھر آدمی یوں کر کے کڑتا ہے اور پھر اپنے آپ کو یعنی کپڑے کو کھاتا ہے۔ اصل کظیم کا معنی یہ ہے۔ کظیم کا لفظ بولا جاتا ہے اونٹ کے لیے، جب اونٹ کسی کو چک مارتا ہے نا جی، اس کو کظیم کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنی شدت اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ عام معنی عام لفظ نہیں ہے۔ جب اونٹ، اور آپ کو پتہ ہے اونٹ کا کینہ کتنا مشہور ہے کہ اونٹ کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر اونٹ وہ اپنے مالک کو بھی چبا جاتا ہے۔ تو اصل کظیم کا معنی یہ ہے کہ جب وہ کڑتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ چک مارتا ہے، یعنی یہ اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یتوارا، پھر وہ چھپتا ہے، من القوم، قوم سے، من سوء، اس گناہ کی وجہ سے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا کہ میں کمزور ہوں، میرے بیٹی پیدا ہو گئی۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اس وقت جب عورت کا نطفہ غالب آ جاتا ہے، اور بیٹا پیدا ہوتا ہے جب مرد کا نطفہ غالب آ جاتا ہے۔ کمزوری اپنی ذات میں ہو اور قصور کس کا ہو، کسی اور کا۔ کھیت میں جو کھیتی ڈالی جائے گی وہی پیدا ہوگی نا، نہیں سمجھے بات؟ ماں بشر بہ، جو اس کو خوشخبری، جو اس کو خبر دی گئی، اب وہ کیا کرتا ہے، ایمسکہ علی ہون، کیا وہ روک لے اس کو، علی ہون، اس ندامت پر، شرمندگی پر، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ درگور کر دے مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے۔ بری مثال سے مراد کیا ہے کہ انہیں عبرتناک سزا دی جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے عمدہ مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ الحمد